ولی کے لیے جنرلی علم کتنا اہم ہے؟ کیا ولی جو ہے وہ بغیر علم کے بھی ہو سکتا ہے؟ ایک ہے علم ہونا اور ایک ہے کوئی علمی مقام ہونا. ٹھیک ہے. علمی مقام ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے، اس میں ایک امتیازی خصوصیت یا ایک نمایاں ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، صحیح. وہ ایک اور چیز ہے. لیکن فی نفس ہی علم ہونا جی یہ تو ولی کے لیے ضروری ہے. بزرگوں نے فرمایا متخذ اللہ جاہلا ولیہ، اچھا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. اللہ اکبر. تو لہذا جاہل کبھی ولی نہیں بنتا. حتیٰ کہ اگر کسی جاہل کو ولی بنانا ہو کہ جیسے اس نے کسی ولی کی ایسی خدمت کی یا کسی سے ایسی دعا لے لی جی کہ اس کے جو ہے وہ مہربانی سے اور اس کی نگاہ اور تصرف سے کسی کو ولایت مل گئی، تو اس کو پہلے علم دیا جاتا ہے پھر ولایت دی جاتی ہے. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہوگا کہ حالت جہل پہ رکھتے ہوئے اس کو ولی بنا دیا. صحیح. جو واقع سنتے ہیں توبہ کی اور ولایت مل گئی، یہ جو اس طرح کے واقعات اس میں اس کو پہلے علم دیا جاتا ہے، علم کے بعد اس کو ولایت دی جاتی. سبحان اللہ. بغیر علم کے ولایت نہیں ہو سکتی. صحیح. سرکار حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، یہ کشف المحجوب کے بالکل شروع کے اندر ہی ہے، فرمایا کہ بغیر علم کے جو صوفی بننے کی کوشش کرے گا وہ صوفی نہیں بنے گا، زندیق بنے گا. اللہ اکبر. وہ صدیق نہیں بنے گا، زندیق بنے گا. صحیح. تو یہ ہے بغیر علم کے. اسی لیے آپ اولیاء کرام کو دیکھیں نا، جی تو ان کا جو علم دین حاصل کرنا ہے اور علم ظاہر حاصل کرنا ہے، آپ کو ملے گا نہیں ایسا کوئی بھی کہ جس نے علم ظاہر حاصل نہ کیا. آپ بڑے بڑے معروف اولیاء کرام کا لے لیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہی لے لیں. بے شک. آپ برسوں برس آپ نے علم حاصل کیا اور پھر پوری زندگی پڑھایا. بے شک. ٹھیک ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے سن لیا. جی بے شک. انہوں نے علم الکلام پڑھا تھا، پھر سرکار غوث پاک سے فیض لیا، پھر علم پڑھا. آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں، کتاب ہی بتاتی ہے کہ کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں اور کتنی علم کی باتیں لکھی ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اچھا آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حالات پڑھ لیں ان کے. علم کے اندر انہوں نے کم از کم 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ اس طرف آئے. اچھا اسی طرح جو ہے آپ کیا نام ہے ان کا، نقش بندیوں میں لے لیں. آپ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندیوں کی جو بہت معروف ہستی ہیں، یعنی کہ قریب کی ہستی میں عرض کر رہا ہوں جی، تو آپ ان کو دیکھ رہے ذرا ان کا علمی مقام کیا ہے. مکتوبات پڑھ کے میں آپ کو یقین کروں، میں عرض کروں کہ مکتوبات کو اچھا خاصا جو عالم ہے نا جی، وہ اگر سمجھ بھی جائے نا تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی فضیلت ہے. اس کو سمجھ آ گئی ہے، اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اتنا علم ہے اور اتنا باریک علم ہے، اور اس کا اکثر تعلق علم ظاہر کے ساتھ ہے. ایسے وہ بیان کرتے. اب جو ولی کے لیے علم ہونا ہے اس کو جداگانہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں، عقیدہ صحیح ہونے کے بغیر تو ولی نہیں ہو سکتا. گمراہ تو ولی نہیں ہوگا. بے شک. کہ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہو، جس کا عقیدہ امت کے عقیدے کے خلاف ہو، جس کا عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیثوں کے بیان کردہ چیزوں کے خلاف ہو، وہ تو ولی نہیں ہو سکتا. اچھا جب گمراہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا تو گمراہ آدمی ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے. ایسا ہی. صحیح عقیدہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ صحیح عقیدے کا پتہ چلنے کا نام علم ہی تو ہے. بے شک. صحیح عقیدے کا پتہ چلتا ہے یا قرآن سے یا حدیث سے یا جو آئمہ دین ہے انہوں نے جو بیان کیا. تو لہٰذا عقیدہ جو ولی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے، وہ بغیر علم کے آتی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، ایسا ولی تو نہیں ہوگا سوائے مجذوبوں کے. ایسا ولی نہیں ہوگا کہ جو نماز نہ پڑھے اور ولی بن جائے، بے شک، روزے نہ رکھے اور ولی بن جائے، حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے اور ولی بن جائے. تو اب جس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو نماز کا طریقہ اور اس کے فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات سیکھنے پڑیں گے. ایسا ہی. جو ولی ہوتا ہے وہ تو مستحبات کے ادا کرنے کے اندر علماء ظاہر سے 100 گنا آگے ہوتا ہے. ایسا ہی. تو آخر وہ سیکھے گا تو اس کے مطابق ہی نماز پڑھے گا نا، بغیر علم کے کیسے؟ اچھا پھر اسی طرح کوئی شخص یہ رمضان کے مسائل ہو گئے، حلال و حرام کے ہو گئے. اچھا ولی کی بہت بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ حرام سے تو بچتا ہی ہے، شبہ سے بھی بچتا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اس کو پتہ کیسے چلے گا شبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ علم سے پتہ چلے گا. تو علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اچھا پھر اس کے ساتھ ولی کا جو بہت زیادہ ہم تعلق دیکھتے ہیں نا وہ قلب اور باطن کے ساتھ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. قلب اور باطن کے ساتھ کیا مراد ہے کہ قلب اور باطن سے جو رذائل ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، تکبر، حسد، کینہ، حب دنیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نکل جائیں. اس کی جگہ صبر، شکر، توکل، قناعت
الحب للہ والبغض فی اللہ اور محبت الہی اور رجوع الی الآخرت اور لقاء الہی کا شوق، یہ چیزیں آ جائیں جی یہ والی، تو یہ کیا اس کو خواب کے اندر آ جائیں گی؟ یہ علم سے آئیں گی۔ بے شک تکبر کا پتہ ہوگا کہ یہ تعریف تکبر کی ہے، یہ علامات تکبر کی ہیں، حسد یہ ہے، حسد کی علامات یہ ہیں، بغض یہ ہے، بغض کی علامات یہ ہیں، صبر اسے کہتے ہیں، ایسے حاصل کیا جاتا ہے، شکر اسے کہتے ہیں، طریقہ یہ ہے، رضا الہی پہ راضی رہنا اسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعلق علم کے ساتھ علم ہے۔ کے ساتھ تو لہذا وہ جو علم قلب ہے وہ ولی کو آئے گا تو اس کا راستہ آگے بڑھے گا، ورنہ یہ تو اس کی علم قلب جو ہے یہ تو سب سے بنیادی سیڑھی ہوتی ہے، ایسا ہی، اس کے بغیر تو ولی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہی، تو لہذا یہ علم آنا بھی ضروری ہے۔ بے شک تو یہ جو بنیادی علم ہے نا، عقیدے کا علم، اس کے ساتھ جو فرائض کا علم ہے، واجبات کا جسے ہم فرض علوم کہتے ہیں جو اس کے متعلق ہوتے ہیں، جی تیسرے نمبر پہ جو علوم قلبیہ ہیں، اس میں بھی فرائض کا علم شامل ہو جاتا ہے، علوم قلبیہ، جی یہ سب آتے ہیں تو کوئی بندہ ولی بنتا ہے، ورنہ عقیدے میں غلطی کرے گا تو ولی نہیں بنے گا، گمراہ ہوگا۔ گمراہ ہو جائے گا، اگر وہ فرض نمازوں میں غلطی کرے گا وہ ولی نہیں بنے گا، وہ فاسق بنے گا۔ فاسق ہو جائے گا، اگر علوم قلبیہ کے اندر وہ غلطی کرے گا اور معاذ اللہ اس کے دل میں تکبر ہے یا انانیت ہے یا اس میں حب جاہ ہے، اگر یہ چیزیں اس کے دل میں ہیں وہ ولی نہیں بنے گا، اس کو بھی مرید بننے کی ضرورت ہے۔ صحیح، تو یہ چیزیں ہوتی ہی درست تب ہے جب علم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علم جو ہے یہ ولی کے لیے بنیادی شرائط میں سے۔ پھر جب ولی بن بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی ولایت جو اصل شروع ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں معرفت الہی کو، معرفت الہی، ولایت نہ معرفت الہی کا ہے۔ خاص معرفت اور مقام ہے۔ علم ایک ہی چیز ہے، اس کے درجات ہیں۔ اس کے معرفت کا ایک وہ درجہ ہے جو جیسے مثال کے طور پہ ہم جیسوں کو حاصل ہے کہ ہمیں قرآن حدیث پڑھ کے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے ہیں، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے، یہ معرفت ہے یہ۔ جی لیکن ایک اس معرفت کی اگلی سٹیج ہے، ایک اس کی ایڈوانس سٹیج ہے، ایک اس کی بہت ہی اوپر کی سٹیج ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو معرفت ہے وہ علم ہی ہے۔ اللہ اکبر، تو لہٰذا ولی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ ولی جو ہے کوئی مفتی صاحب ہی ہو، کوئی محدث ہی ہونا چاہیے، کوئی مفسر ہی ہونا چاہیے۔ صحیح، باقی علوم میں مہارت اس کو ضروری نہیں ہے، صحیح، لیکن وہ علم جو اس کا عقیدہ درست رکھے، گمراہی سے بچائے، جو اس کو فرائض و واجبات پر عمل اس کا صحیح کروا دے اور اس کے اپوزٹ کا ارتکاب نہ کروائے، جو اس کے دل سے رذائل ختم کر دے اور فضائل اس میں داخل کر دے، ایسا علم جو ہے، اتنا علم ولی کے لیے بہرحال سبحان اللہ۔